فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں، جنت کے باغوں میں وہ جھولا جھولتا تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلانے والا. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے آیا اور دیکھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ بھئی خلافت مجھے نہیں ملی، اس کو کیوں ملی. تو اس نے، فرشتے بھی حیران رہتے تھے، تو اس نے چونکہ تھے سب شاگرد، تو اس نے فرشتوں سے کہا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ مٹی کا جو بنا ہے نا یہ پتلا، اس میں کچھ نہیں ہے، اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اگر یہ زیادہ کھانا کھائے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح کہا تھا اس نے، بات صحیح کہی تھی لیکن حسد میں کہی. اگر یہ زیادہ کھا لے، بھئی آدمی زیادہ کھا لے، آپ خود ہی سوچیں اگر تراویح میں ہم زیادہ کھا کے آ جائیں تو اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود بھی دشوار ہوتے ہیں، اور نہ کھائیں تو بھی بے کام کا ہو جائے، نہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکے. جو لوگ افطار کر کے صرف آتے ہیں تو ان کے لیے بھی دشواری ہے. تو نہ کھائے تو بھی مسائل، کھا لے زیادہ تو بھی مسائل، کا کچھ نہیں ہے. مگر ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے، وہ پیٹی میں شاید کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ اس کی ترقی ہے. اور یہ بھی بات اس نے صحیح کہی تھی، اسی پیٹی کو ہم دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، اور انسان صرف دل کی وجہ سے ہی افضل ہے، اس لیے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اللہ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا، دل جانوروں کو نہیں دیا، دل اللہ نے صرف انسان کو دی. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو جانوروں کے دل کھاتے رہتے، کلیجی کے ساتھ جو دل ہوتا ہے، مرغے کا بھی دل ہوتا ہے. یہ اس دل کی بات نہیں ہے، ایک ہے گوشت کا لوتھڑا اور ایک ہے حقیقت دل. جیسے کعبہ، ایک ہے کعبے کی دیوار، وہ کعبہ نہیں ہے، وہ دیوار کعبہ ہے، لیکن حقیقت کعبہ اس جگہ کا نام ہے. تو ایسے ہی یہ دل حقیقت میں گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے جذبات کا نام دل ہے، اس قلب کے جذبات کا نام دل ہے. جانوروں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں، مرغ میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہی اس کی ترقی کا راز ہے. بہرحال پھر اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی. یہ سب جنت میں ہو رہا ہے. آدم کے جسم میں روح ڈالی. جب روح پہنچی تو وہ پھڑپڑا کر باہر نکل گئی، کیونکہ روح جو ہے وہ لطیفہ نورانی ہے. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر، میں اس میں نہیں رہوں گی، بہت اندھیرا ہے اس میں، بڑی تاریکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کا جھومر بنا دیا اور آپ کی پیشانی کے اندر سجا دیا. اب یہ نور محمدی کیا ہے، اب اس پہ گفتگو کروں تو بہت دیر ہوگی، صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ نور محمدی اللہ نے جب چاہا کائنات کو بنانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نور نے اللہ کو سجدہ کیا، اور اس نور کا ایک سجدہ 70,000 سال کا تھا. اور وہ 70,000 سال جو تھے نا، اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا. اب اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، تو اس کے 7 دن کتنے ہو جائیں گے؟ 350 سال کے برابر. ہمارے 350 سال کے برابر اس کے 7 دن. اب آپ مجھے بتائیے کس قدر وہ طویل عرصے تک اس نے سجدہ کیا. 70,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کی جو ہے وہ گویا کہ گنتی پھیل ہو جاتی ہے. 70,000 سال تک سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، 70,000 سال تک جو ہے وہ قوما میں رہا. قوما میں، کوما میں نہیں، قوما میں. یہ ورنہ لوگ اس کو کوما کہہ دیتے ہیں، کوما نہیں، قوما. قوما کس کو کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان جو آپ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں نا، اس کو قوما کہتے ہیں. وہ 70,000 سال تک قوما میں رہا، پھر 70,000 سال تک پھر سجدہ کیا. وہ روایت بڑی مشہور ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں
حجاب عظمت میں، اللہ کے حجاب عظمت میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ میری عمر کتنی. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں. اگر حضور پھر وہ روز روز کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا، اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نظر آتا تھا. اسی لیے مولانا سائم چشتی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ تو شاہ خوباں اے جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا. یعنی حضور کی جو عمر ہے وہ بظاہر تو 63 سال ہے، لیکن حضور کی جو اصل عمر ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کے، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ نور آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم کا پورا جسم نورانی ہو گیا، منور ہو گیا. پھر اللہ نے روح سے کہا اب جا ذرا. اب اندر گئی تو نکلنے کا نام نہیں لیتی. کہا میں اس میں رہوں گی، میرا دل لگ گیا اس کے اندر. تو اللہ نے جب گردن تک آدم علیہ السلام کی روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ نے جواب دیا. چھینک کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا، یعنی چھینک کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے. یرحمک اللہ، اللہ نے فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک روح آئی نا، تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، گر گئے. تو اللہ نے کہا انسان جلدی باز پیدا کیا، یعنی جلدی بازی کرتا ہے انسان. پھر آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک، پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، گھوڑا، گدھا اور کرسی، ٹیبل، پنکھے، جو تفسیر کی کتاب ہے نا 300 سال 400 سال پرانی، تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی تک اللہ نے جو رکھی. لیکن ان کے دور میں موبائل نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے حضرت آدم کے سامنے رکھی. اور پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بتا، تو جتنا بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہے. حضرت آدم سے کہا بھی آپ بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے. اور صرف چیزوں کے نہیں، قیامت تک جتنے انسان تھے نا ان سب کے نام بھی بتا دیے. یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ. تو آدم علیہ السلام نے جس کا جو نام بتایا، دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس کا وہی نام رکھا جائے گا. اب ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا. وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آدم نے سب کے نام بتائے، تو آپ کا نام بھی بتایا. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک باپ کے 12 بچے ہوتے ہیں نا تو اس کو 12 کے نام یاد ہوتے ہیں. 20 ہوتے ہیں تو 20 کے نام یاد ہوتے ہیں. کوئی باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹوں کے نام یاد نہ ہو؟ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارے باپ کو اللہ نے ہمارے نام بتا دیے. تو پہلے آدم نے نام پکارے تھے ہمارے، تب ہمارے ماں باپ نے بعد میں نام رکھا. عبداللہ، عبد الرحمن، علاں فلاں، یہ سارے نام تو پہلے ہمارے ابا بول چکے ہمارے لیے. تو دنیا میں آ کے وہی نام آپ کے رکھے گئے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے. اب آپ مجھے بتائیے جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. اور اللہ نے فرمایا سب سجدہ کرو. اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا. اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا، جس کو عزازیل کہتے تھے، فرشتوں کا استاد تھا. یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بناؤں اور یہ تو خاک سے بنائے، اور میں کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا. تو اس نے منہ پھیر کے، وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ شیطان نے. تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا. جو انسان سے جو پیدا ہوگا نا، جو انسان کی اولاد ہوگا، آدم کی اولاد ہوگا، وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا. جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا، شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے، تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی